ہمیں جب آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں، باتیں کر رہے ہیں معرفت امام کی اور دعوے کر رہے ہیں امامت کی پابندی کی. ہم آج تک اسی میں مشکوک ہیں کہ فلاں صاحب پہ وہ فلاں صاحب دشمن علی تھے یا نہیں تھے، فلاں صاحب ایسے تھے یا نہیں تھے، انہی بحثوں میں پڑے ہوئے. یہ امام کی معرفت ہے. 8ویں امام کے دور میں ایک آدمی آیا، جب امام رضا نے دیکھے امامت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، امامت کو سمجھنا، ولایت کو سمجھنا، امامت کے عہدے کو سمجھنا. ایک صاحب امام رضا کے پاس آئے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ امام رضا سے کہہ رہے ہیں مولا آپ نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا. ارے بدتمیز، احمق، بے شعور، ذرا یہ تو دیکھو تم کس کے پاس جا رہے ہو، کس سے سوال کر رہے ہو. تم امام سے زیادہ جانتے ہو کہ مولا آپ نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا. مولا نے کہا سب سے پہلی بات میں نے ولی عہدی مانگی نہیں تھی، مامون نے زبردستی مجھے ولی عہدی دی. دوسری بات قرآن مجید کی طرف اگر جاؤ تو جناب یوسف حاکم مصر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امین بنا دو زمین کے خزانوں پر. یہ کون؟ ایک کافر بادشاہ سے جناب یوسف خود سوال کر رہے ہیں. یہ تو مولانا نے استدلال کیا اپنی بات کا. پھر دیکھیں یہ غربت سے امام رضا ہے. پھر امام رضا نے فرمایا سر جھکائے. بعض روایتوں میں ہے فرقرق عینا، امام نے جب یہ فرمایا تو امام کی دونوں آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. فرقرق عیناہ من الدم، حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ وہ چاقو جو تم اپنی آستین میں لے کے آئے ہو اب وہ چاقو نکال لو. چاقو نکالا کہ کس لیے لے کے آئے تھے؟ کہ یہ چاقو میں زہر میں بجھا کے لایا تھا اور میں نے سوچا یہ تھا کیسے جملوں کو بیان کروں کہ اگر امام رضا نے جواب صحیح دیا تو خیر، اور اگر صحیح جواب نہیں دیا تو یہ چاقو مار دوں گا. بے وقوف انسان، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ ابھی تمہیں یہی نہیں پتا چلا امامت صرف صحیح ہے، غلط کا تصور ہی نہیں ہے. تصور ہی نہیں ہے. آپ عصمت کا قاعدہ آپ نے پڑھا؟ عصمت، معصوم یعنی کیا؟ معصوم، معصوم یعنی ہر خطا سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر طرح کی رجس سے پاک، یعنی معصوم. امام حسن مجتبی نے جب ایک ملعون کے ساتھ صلح کی، مجبوری میں کی امام حسن مجتبی نے جہاں تک ہو سکا امام نے قیام کی تیاریاں کی. اگر آپ وہ جناب مختار کے وہ قصات و واقعات دیکھیں تو انشاءاللہ تصویر واضح و روشن ہو جائے گی. امام نے حد الامکان کوشش کی لڑنے کی، لیکن جب آخر میں دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پھر مولا نے آخر کار وہ کچھ شرط و شروط کے ساتھ ایک صلح کر لی. بس میں آخری منزل کی طرف ہوں. ایک صاحب آئے، پتہ ہے امام سے کیا فرمایا؟ میں ضمیروں کو ہلا رہا ہوں، ان ضمیروں کو ہلا رہا ہوں جو ضمیر بہت مطمئن بیٹھے. آخر ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے یا نہیں تیار ہونا ہے؟ اس دور میں بھی ایک امام ہے، خدا نہ کرے اس امام کے ساتھ بھی ایسے اتفاقات ہوں، ہم عبرت حاصل کریں، سبق لیں، درس لیں ان واقعات سے. یہ جو جھوٹے دعوے اور لقلقے لسانی اسے طاق میں رکھیں، کنارے رکھیں، ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں دین کے. ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد پتہ کیا کہا امام سے، امام حسن سے؟ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے صحابی، ابھی فی الحال ہم انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے، نام نہیں لوں گا، لیکن بہت بڑے صحابی. پتہ ان کا کیا جملہ تھا کہ السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام ہو اس پر، اللہ اکبر، سلام ہو اس پر جس نے مومنین کو ذلیل اور رسوا کر دیا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی. جوانوں غور کرو، فکر کرو. ہمارا ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے. ہم اپنے امام کے لیے آمادہ ہوں، اپنے امام زمانہ کے لیے تیار ہوں. امام نے فرمایا امام تو ہے یا میں؟ کہ آپ. کہ کیا تم نے پڑھا ہے امام معصوم ہوتا ہے؟ اگر تجھے معلوم ہوتا ہے امام معصوم ہوتا ہے پھر تو اس طرح کا سوال نہ کرتا. یہ اپنے آپ کو امام سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں. خدا را ہماری کوئی ایسی حرکتیں نہ ہوں. ہم جتنا زیادہ معرفت امام سے قریب ہوں گے دین سے قریب ہوتے رہیں گے. یقین جانیں جتنا زیادہ امام سے قریب ہوں گے دین سے قریب ہوں گے. ہماری مجلسیں سب سے بڑا ہماری مجلسوں کا فرض ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے ہماری مجلسوں کا کہ امامت ہماری مضبوط ہو، اصول دین ہمارے مضبوط ہو. میں ایک بہت بڑے آیت اللہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت کا. ان سے ملاقات کے لیے گئے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ادباً.
ان سے ملاقات کے لیے گئے, میں نے ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا. ہاتھ کھینچنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم خطیب ہو. عظمتوں کو سمجھے, امامت کی کیا عظمت ہے, اصول دین کی کیا عظمت ہے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ممبروں سے, اعتقاد سے پرہیز کرتے ہیں. اصول دین ممبر کا سب سے بڑا ہدف ہے, توحید, نبوت, عدل الہی, امامت, معاد, یہ ممبر سے بیان ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اصول دین مضبوط ہوں. ایک بہت بڑے آیت اللہ. جب میں نے ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھینچنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم خطیب ہو. میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں, حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں, یہ ان کے جملے کہ خطبہ کا مرتبہ فقہا سے بلند و بالا ہے. سبحان اللہ, کہ خطبہ کا مرتبہ فقہا سے بلند و بالا ہے, کہ فقہا فروع دین کی حفاظت کرتے ہیں اور خطبہ اصول دین کی حفاظت کرتے ہیں. کہ تم اصول دین کے محافظ ہو, کہ ہم فروع دین کے محافظ ہیں. منتہا تم اپنی عظمتوں کو سمجھو, ولایت کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاؤ, امامت کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاؤ, توحید لوگوں تک پہنچاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر.